السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، انسان کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس کا کام ہے انسان سے عداوت و دشمنی کرنا اور اسے راہ راست سے بہکا دینا ہے۔ شیطانی وسوسوں سے بچنا ہی ایک مسلمان کی کامیابی و نجات کا ضامن ہے۔ شریعت نے شیطان سے بچنے کی جو تدابیر بتائی ہے، انہیں بجا لانے سے آدمی اس کے مکر و فریب سے بچ سکتا ہے۔ عبرانی کی حدیث میں ہے کہ ایک صحابہ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر وسوسوں کی شکایت کی۔ فرمایا، نماز میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی، 2 پڑھی یا 3 پڑھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو ایسا پائے تو اپنی داہنی انگشت شہادت اٹھا کر اپنی بائیں ران میں مار اور بسم اللہ کہے کہ وہ شیطان کے حق میں چھری ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی مسجد میں ہوتا ہے، شیطان آ کر اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کو رام کرنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرتے ہو۔ بس اگر وہ شخص ٹھہرا رہا، یعنی اس کے وسوسے سے فوراً الگ نہ ہو گیا، تو اسے باندھ لیتا ہے، یعنی لگام لگا دیتا ہے۔ شیطان کے تھوک اور پھونک سے نماز میں قطرے اور ری کا شک و صبح آ جاتا ہے۔ حکم ہے کہ جب تک ایسا یقین نہ ہو جس پر قسم کھا سکے، اس پر لحاظ نہ کرے۔ شیطان کہے کہ تیرا وضو جاتا رہا، تو دل میں جواب دے لے کہ خبیث تو جھوٹا ہے، اور اپنی نماز میں مشغول رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں کوئی شخص اپنے پیٹ میں کچھ پائے اور اسے شک میں ڈال دے کہ کچھ نکلا ہے یا نہیں، تو مسجد سے ہرگز نہ نکلے یہاں تک کہ آواز نہ سنے یا بدبو نہ پائے، یعنی کہ اگر گیس نکلنے کی بو یا پھر آواز نہ آئے تو مسجد سے بالکل نہ نکلے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آواز یا بو کے بغیر وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی شک و شبہ ناقض وضو نہیں ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے شکایت کی کہ اس کو نماز میں کچھ خیال ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا، آواز یا ری کے بغیر نماز نہ توڑو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نماز کے وقت تمہارے پاس آ کر دبر کا ایک بال کھینچتا ہے، تو تم سمجھتے ہو کہ وضو ٹوٹ گیا، تو کوئی شخص آواز یا بو کے بغیر نماز نہ توڑے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے پاس نماز میں آ کر مقد میں پھونک مارتا ہے، تو تم کو خیال ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب تک ایسا محسوس ہوتا ہے، بغیر آواز و بو کے نماز نہ توڑو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہاری نماز توڑنے کے لیے گھومتا رہتا ہے۔ جب وہ تمہاری نماز توڑنے سے عاجز و حیران ہو جاتا ہے تو دبور میں پھونک مارتا ہے، جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ در حقیقت وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو تم میں کوئی آواز یا بو پائے بغیر نماز نہ چھوڑے۔ امام نخعی فرماتے ہیں کہ شیطان احلیل و دبور میں داخل ہو جاتا ہے تو آدمی کو محسوس کرواتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، لہٰذا کوئی نماز نہ چھوڑے یہاں تک کہ آواز نہ سن لے یا بو نہ پالے یا تری یعنی گیلا پن نہ پالے۔ ان حدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ شیطان نماز میں دھوکہ دینے کے لیے کبھی انسان کی شرمگاہ پر آگے سے تھوک دیتا ہے کہ اسے قطرہ آنے کا گمان ہوتا ہے، کبھی پیچھے سے پھونکتا ہے یا بال کھینچتا ہے کہ ریح خارج ہونے کا خیال گزرتا ہے۔ اس پر حکم ہوا کہ نماز سے نہ پھرو جب تک کہ تری، آواز یا بو نہ پالو، یعنی یقین نہ ہو تو نماز نہ توڑے۔ شیطان کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا، شیاطین الجن، جس میں ابلیس لعین اور اس کی اولاد ملائین ہے۔ دوسرا، شیاطین الانس، اس میں کفار و مبتدعین کے داعین و منادی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان 3 گرہ لگا دیتا ہے، جب اٹھتا ہے اور اللہ عز و جل کا نام لیتا ہے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، اور وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اس کے بعد جب سنتوں کی نیت باندھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ لہٰذا اول وقت فجر کی سنتیں پڑھنا اعلیٰ و افضل ہے۔ غروب آفتاب کے بعد شیاطین کا خروج و انتشار۔ آفتاب غروب ہونے کے بعد چاند جب روشن ہوتا ہے، اس وقت سرکش شیطان و مرتد جن زمین پر منتشر ہوتے ہیں۔ اسی واسطے حدیث میں آیا ہے کہ اپنے بچوں کو روکے رکھو مغرب سے عشاء تک۔ بہت لوگ اس بات کو بہادری سمجھتے ہیں کہ جب لوگوں کا پہنچل موقوف ہو، یعنی چلن پھرن کم ہو، اس وقت چلے پھرے، یہ لہٰذا جاہلیت ہے۔ حدیث میں ہے، جب پہنچل موقوف ہو، یعنی کہ لوگوں کا چلنا پھرنا کم ہو، باہر نہ نکلو، اور اکیلے مکان میں تنہا سونے کو بھی لوگ فقر سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کو منع فرمایا گیا ہے۔ ان سب باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور ہر وقت انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھے یا کوئی اور کام، وہ ہر وقت انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اس کو بہکانے کے لیے۔ شریعت نے اس سے بچنے کے لیے تدابیر اور کئی سارے علاج
علاج بھی بتائے ہیں۔ پہلا علاج رجوع اللہ، اللہ عز و جل کی طرف رجوع و توجہ کے لیے یہ باتیں مؤثر ہیں۔ پہلا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کرنا۔ دوسرا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرنا۔ تیسرا، سورہ ناس پڑھنا۔ چوتھا، آمنت باللہ ورسولہ کہنا۔ پانچواں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم کہنا۔ اس بلائے عظیم کی عادت ہے، یعنی شیطان کی عادت ہے، جس قدر اس پر عمل ہو اسی قدر بڑھے، اور جب قصداً اس کا خلاف کیا جائے تو باذن تعالیٰ تھوڑی مدت میں بالکل دفع ہو جائے گا، یعنی وسوسوں کی نہ سننا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کے خلاف ہونے سے وہ بالکل دفع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان جسے دیکھتا ہے کہ میرا وسوسہ اس میں سب سے زیادہ کارگر ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہ اسی کے پیچھے پڑتا ہے۔ اگر شیطان ہلا سے بھی نہ مانے اور وسوسہ ڈالے ہی جائے کہ تیرے وضو میں غلطی رہی یا تیری نماز ٹھیک نہ ہوئی، تو سیدھا جواب دے کہ اے خبیث تو جھوٹا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں کسی کے پاس شیطان آ کر وسوسہ ڈالے کہ تیرا وضو جاتا رہا تو فوراً اسے جواب دے کہ تو جھوٹا ہے، اور اگر مثلاً نماز میں ہو تو دل میں کہہ لے۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شیطان کا وسوسہ دفع کرنے میں تکلف نہ کرے، اس کے پیچھے نہ پڑے اور رخصت شرعین پر عمل کر لے۔ اگر شیطان لعین زیادہ مزاحمت کرے اور کہے کہ تو نے جو عمل کیا وہ ناقص و نادرست ہے، وہ کہے کہ خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا، تو اسے دھتکار دے اور کہے کہ جا تو، مجھ سے اس سے زیادہ نہیں ہوں گا، میرا مولا تعالیٰ کریم و رحیم ہے، مجھ سے یہی قبول فرما لیں گا، اس کی رحمت وسیع ضمیل ہے۔ بے شک شیطان انسان کے دل پر اثر بد ڈالتا ہے، جس سے اس کو بھولی بسری باتیں یاد آ جاتی ہے۔ شیطان اتنا شریر ہے کہ وہ انسان کے خون میں دوڑتا ہے اور انسان کے دل پر اپنی چونچ رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، شیطان جن اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اور فرماتا ہے شیطان آدمی اور جن ایک دوسرے کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، بناوٹ کی باتیں اور دھوکے ڈالتے۔ بے شک شیطان انسان کی رگ رگ میں خون کی طرح جاری و ساری ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان گوشت زنا بھاگ جاتا ہے، اذان کی وہ آواز نہ سن سکے۔ جب اذان ہو چکی تو وہ پھر آ جاتا ہے، جب تکبیر کہی جاتی ہے تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب تکبیر ہو جاتی ہے تو وہ پھر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ آدمی کے اس کے دل کے اندر حائل ہو کر خدشے ڈالنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بات یاد کر، وہ بات یاد کر، ان باتوں کے لیے جو آدمی کے خیال میں بھی نہ تھی، یہاں تک کہ انسان کو یہ بھی خبر نہیں رہتی کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شیطان اپنی چونچ آدمی کے دل پر رکھے ہوئے ہے، جب آدمی خدائے تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو شیطان دبک جاتا ہے، اور جب آدمی ذکر غفلت کرتا ہے، بھول جاتا ہے، تو شیطان اس کا دل اپنے منہ میں لے لیتا ہے، تو یہ شیطان خناس، وسوسہ ڈالنے والا، دبک جانے والا ہے۔ بے شک شیطان ہر انسان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا فرماتا ہے۔ اگر کبھی آپ کے دل میں کوئی غلط چیز دیکھنے سننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو آپ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی بائیں جانب تھوک دے، اس سے شیطان اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان ایک پردہ پیدا ہو جاتا ہے، اس سے شیطان اپنی حرکتوں میں ناکام ہو جاتا ہے۔ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کا وسوسہ مان لیا جائے، اس پر عمل کیا جائے تو کیا وہ ملعون عین کی مراد ہے، اور جب وہ ماننے لگا تو کیا ایک ہی بار میں وسوسہ ڈال کر تھک جائے گا؟ حاشا، وہ ملعون 8 پہر اس کی طاق میں ہے، جتنا جتنا وہ مانتا جائے گا وہ اس کا سلسلہ بڑھاتا رہے گا، یہاں تک کہ نتیجہ وہی ہوگا کہ 2 پہر کامل دریا میں گوتے لگائے اور سر نہ دھلے۔ بے شک لہٰذا نجات اسی صورت میں ہے کہ جو کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ جب شیطان کا وسوسہ آئے تو بس اتنا کہے کہ اے خبیث تو جھوٹا ہے، اور اس سے نجات پالے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان پلید کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔